الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دین اسلام کے احکامات اور اس کے اعمال میں سے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے رب جل وعلا کی ذات عالی مرتبت پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ توکل دراصل بھروسے اور یقین کو کہتے ہیں۔ جب تک بھروسہ اور اعتماد نہ ہو تب تک کوئی نظام زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ نظام چھوٹا ہو یا بڑا ہو بھروسے کی بنیاد پر چلتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھروسہ عام زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور پھر جب بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونے کی بات ہو تو یہ دین کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہی بندے کے ایمان کو اس کے کمال تک لے جاتا ہے۔ ایمان بھی اپنے کمال تک اسی وقت پہنچتا ہے اور اعمال بھی اپنے کمال تک اسی وقت پہنچتے ہیں جب ان میں اللہ رب ذوالجلال کی ذات پر بھروسے کا عنصر پایا جائے۔ جب تک اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوگا تب تک ایمان بھی اپنے کمال کو نہیں پہنچے گا، تب تک اعمال بھی اپنے کمال کو نہیں پہنچے گے۔ یہ بھروسہ بہت بڑی چیز ہے۔ احادیث طیبہ میں اس کی طرف بار بار رغبت دلائی گئی۔ قرآنی آیات جگہ جگہ اس طرف مومنوں کو اشارہ کر رہی ہیں۔ ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا اس میں بھی رب یہی فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ اپنے رب پر بھروسہ کریں، اپنے رب پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال اس سے سچی زیادہ کسی کی بات نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا قول حق نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قادر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے۔ تو اس نے جو ہم سے وعدے فرمائے ہیں وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اس بات پر یقین رکھنا، یہی تو توکل ہے۔ اور توکل اور بھروسہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سے بندے کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرتی چلی جاتی۔
اس کی موجودگی میں بندے اور خدا کا تعلق زیادہ مضبوطی کے ساتھ چلتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے، کہ صبح کے وقت سارے خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب شام ہوتی ہے تو وہ سارے کے سارے جب واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پیٹ بھر کر اپنے گھروں میں اپنے گھونسلوں میں واپس لاتا ہے۔ تو اللہ پر توکل جب کیا جائے تو اللہ رب ذوالجلال راستے کھولتا ہے، رزق کے راستے کھولتا ہے، مشکلات میں آسانیوں کے راستے کھولتا ہے، اور احادیث طیبہ میں کثرت سے توکل کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو توکل یہ ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین اسی راستے پر گامزن تھے۔ ان کی سیرتیں اٹھا کے دیکھ لو، وہ لوگ تو جنگلوں میں نکل جاتے تھے، کئی کئی سال جنگلوں میں گزر جاتے، اور پھر بھی اللہ رب ذوالجلال جنگلوں میں ان کے رزق کے اسباب مہیا کرتا تھا۔ سال ہا سال کی زندگیاں ان کی جنگلوں میں گزر جاتی، جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ وہاں انہیں رزق بھی دیتا تھا، اور وہاں ان کی پرورش بھی ہوتی تھی، ان کی تمام ضروریات بھی پوری ہوتی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ یہ وہ ایسی چیز ہے توکل جو بندے کو خدا کے قریب کرتی ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے اس طرح کے بہت سارے واقعات تاریخ کی کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں کہ وہ لوگ اللہ رب ذوالجلال پر کیسے بھروسہ رکھتے تھے، اور ان کا طریقہ کار کتنا کامل ترین طریقہ کار تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگل میں ایک مرتبہ جو ہے نا وہ ایک بڑا خوبصورت لڑکا دیکھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی حج کرنے جا رہے ہو، نہ کوئی زیادہ راہ پاس ہے نہ کوئی سواری پاس ہے، بس ایسے ہی اٹھا کے منہ تو حج کے لیے چل پڑے، کوئی زیادہ راہ لے لیتے، کوئی راستے کا کھانا پینا، کوئی 100 ضروریات ہیں زندگی کی، تو کچھ انتظام تو کر لیتے راستے میں جانے کا۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ لڑکا جو ہے نا وہ میری طرف اس نے دیکھا اور اس نے کہا تمہارا یقین کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور توکل ہے تمہارا اپنے رب پر، جو اللہ زمین و آسمان میں ہر چیز کو رزق دیتا ہے وہ مجھے اپنے گھر تک نہیں لے جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کی بات سنی، میں وہاں سے چل پڑا، لیکن جب میں حرم شریف میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی لڑکا اللہ رب ذوالجلال کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے اسے وہاں دیکھا طواف کرتے ہوئے، حالت کیا تھی؟ نہ سواری تھی، نہ راستے کا کوئی انتظام، نہ کچھ کھانا پینا، لمبا سفر، وہ بھی پیدل۔ فرماتے ہیں مجھ سے پہلے وہاں پر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، اور مجھے دیکھ کر اس نے کہا بتاؤ اب بھی کیا تم اسی پرانے یقین پر ہو یا اب تمہارا یقین جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے اللہ کی ذات پر، کہ تو نے مجھے دیکھا اور یہ کہا کہ تیرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، تو نے کوئی انتظام نہیں کیا، تیرے پاس کوئی سواری نہیں، کیسے جائے گا تو، کیسے پہنچے گا؟ اب یہ دیکھ لے مجھے اس خدا نے اپنے گھر میں آنے کی اجازت عطا فرما دی، سارے انتظام بھی اسی نے کیے۔ تو اسباب بھی پیدا رب ذوالجلال ہی فرماتا ہے، انتظام بھی خود ہی کرتا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے انہیں اسباب سے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا ہمارے کابر کا کیا نظریہ ہوتا تھا کہ سبب پیدا کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہے، اور وہ اپنی جو ہے نا وہ ساری حاجتیں اسی کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
یہ بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج میں جا رہا تھا تو میں کنویں میں گر گیا۔ جب میں کنویں میں گرا تو میرے اندر جو ہے نا وہ دل نے کہا، دل کہتا ہے کہ ایسا کر کسی کو آواز دے تجھے کنویں سے باہر نکال دے۔ فرماتے ہیں دل میں یہ خیال آیا تو میں نے خود اپنے آپ سے کہا، میں نے کہا نہیں، میں اللہ کے سوا کسی کو آواز نہیں دوں گا، اس کنویں سے اگر مجھے یہاں سے نکالنا ہے تو میرا رب نکالے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں اسی کنویں میں پڑا رہا، تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہاں سے دو شخص گزرے اور انہوں نے کنویں کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ کنواں ہے یار، کوئی بندہ اس کے اندر نہ گر جائے تو اس کے منہ کو ڈھک دو تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ انہوں نے وہاں سے جو ہے نا وہ لکڑیاں اٹھائی اور کنویں کو ڈھک دیا۔ اب کنویں کا منہ ڈھکا گیا۔ فرماتے ہیں میں اندر تھا، میں نے کہا اچھا اب رات تو اسی حال میں گزرے گی، صبح کوئی آئے گا شاید تو اوپر سے یہ سارا معاملہ ہٹا کر پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول چھول پھینکے گا تو باہر نکلنے کا کوئی راستہ بن جائے گا۔ میں نے کسی سے نہیں کہنا۔ فرماتے ہیں میں اسی سوچ میں تھا کہ رات اسی طرح گزر جائے گی، اب کیونکہ رات ہو رہی ہے تو اب نکلنے کا کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آتا۔ اب فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک کسی چیز نے آ کر اس کنویں کے اوپر سے جو لکڑیاں وغیرہ تھی اس کو پیچھے کیا اور اپنا ایک جو ہے نا وہ ٹانگ کنویں کے اندر داخل کی اور داخل کر کے کھڑا ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میرے پاؤں پکڑ اور میں تجھے باہر نکالوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کا پاؤں پکڑا، باہر نکلا، تو جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ جس نے مجھے باہر نکالا وہ ایک درندہ تھا، وہ ایک درندہ تھا۔ اس نے باہر نکالا تو وہ چلا گیا۔ اب جب وہ چلا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو حمزہ بتا کیا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے؟ لوگوں سے کہنے کی بجائے تو نے خاموشی اختیار کی، کیا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک ہلاکت کے ذریعے دوسری ہلاکت سے محفوظ فرما دیا کہ کنویں میں اگر گرا تھا، کنویں میں پڑا رہتا تو کیا ہوتا؟ موت ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا، کنویں میں پڑے رہتے تو موت آ جاتی۔ اور اگر درندے کے سامنے کوئی بندہ چلا جائے تو درندہ بندے کو چھوڑتا ہے نہیں نا، ادھر بھی ہلاکت ادھر بھی ہلاکت۔ تو اللہ آواز آئی آنے والی، کسی کہنے والے نے کہا، اس نے کہا اے ابو حمزہ کیا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک ہلاکت سے دوسری ہلاکت سے نجات عطا فرما دی؟ ایک ہلاکت آئی، اس نے دوسری ہلاکت سے نکال دیا، اس ہلاکت سے بھی اللہ نے تجھے محفوظ کر لیا، اس ہلاکت سے بھی اللہ نے تجھے محفوظ کر لیا۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا یہ باقاعدہ نظریہ رہا ہے اور ان کے یہ اعمال رہے ہیں۔ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ان کی نظریں اسباب پر نہیں ٹکتی تھیں، وہ ہمیشہ جب بھی دیکھتے تھے مسبب الاسباب کی طرف دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا ابو مطیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے آپ زیادہ راہ کے بغیر صرف اللہ کے بھروسے پر دور دراز لمبے لمبے سفر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ میں زیادہ راہ کے بغیر سفر کرتا ہوں تو یہ بات غلط ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری زیادہ راہ ہیں، میرے تمام اسباب اور میرے تمام راستے کا جتنی بھی ضروریات ہیں ان 4 چیزوں کی وجہ سے پوری ہوتی۔ میں 4 چیزیں لے کے چلتا ہوں، اس کے سوا کوئی سامان نہیں اٹھاتا۔ انہوں نے کہا جی وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ میں دنیا و آخرت کو اللہ کی ملک سمجھتا ہوں، کہ یہ دنیا اور آخرت ساری اللہ کی ملکیت ہے، یہ دنیا اور آخرت ساری اللہ کی ملکیت ہے، اللہ حاکم ہے اس پر۔ اور دوسری چیز، تمام مخلوق کو میں اللہ رب ذوالجلال کا محتاج سمجھتا ہوں،
ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، میں یہ جانتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کی ملکیت سمجھتا ہوں ساری کائنات کو، دوسرا ساری مخلوق کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہوں، اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ تمام رزق اور تمام اسباب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جیسے چاہے جسے چاہے رزق دے دے، جیسے چاہے سبب پیدا فرما دے، اسی کے دینے سے سب کو ملتا ہے۔ اور چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ کا حکم میں ساری زمین پر نافذ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جب حکم دے دینا ہے تو کوئی بھی چیز اس کے آگے جو ہے نا وہ رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اب یہ چار چیزیں ہیں، یہ میرا زاد راہ ہے، میں یہ یقین لے کر تو اپنے گھر سے نکلتا ہوں۔ ساری دنیا اللہ کی ملکیت ہے، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، ساری دنیا پر اللہ کا حکم نافذ ہے، اور رزق اور اسباب جتنے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا مالک ہے۔ یہ چار چیزیں، اور اسی کو توکل کہتے ہیں، اسی سے توکل پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ اندر ہوں گی نا تو تب توکل پیدا ہوگا، اور یہ توکل انسان کو بڑے بڑے خطروں سے بچا لیتا ہے، توکل انسان کو بڑے بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اور وہ خطرہ کیا ہے جس سے توکل انسان کو بچاتا ہے؟ وہ خطرہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت کو کافی نہیں سمجھتا۔ اللہ نے جس بات کی ضمانت دی ہے بندہ اسے کافی نہیں سمجھتا، یہ اتنا بڑا خطرہ ہے، اور توکل اس سے بچانے والی چیز ہے۔ اس کی تفصیل اگر دیکھنی ہو تو ذرا قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے۔ قرآن کریم نے ہمیں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، قرآن کہتا ہے خلقکم ثم رزقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق بھی دیا۔ پتہ چلا کہ رزق اللہ دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھنا اس پر تاکید کس طرح رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں بیان فرمائی نا، تاکید کس طرح ہوتی ہے، اور یہ کتنی بڑی ضمانت ہے جو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے بندے کو رزق دینا۔ پہلے کہا خلقکم ثم رزقکم، پیدا بھی اسی نے کیا، رزق بھی وہی دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ میں نے رزق دیا اور بس، اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ پھر رزق دینے کا وعدہ کر لیا۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ وعدہ کر لیا کہ رزق میں نے دینا ہے، اسی پر بھی اکتفا نہیں کیا، بس اس سے بھی آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والی کوئی جاندار چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ رب ذوالجلال کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ پہلے رزق دینے کی خبر دی، پھر اس رزق دینے کا وعدہ کیا، اب اس رزق کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، اس سے بھی بڑی بات ہے، یہ اپنے ذمہ کرم پر لیا، اور پھر اس پر بھی اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس پر قسم ارشاد فرمائی فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ قرآن حق ہے، ویسی ہی زبان میں ہے جیسی تم بولتے ہو۔ تو قرآن نے یہاں قسم بھی کھائی، اور اس سے آگے اتنی باتیں ارشاد فرما کر اب رب ذوالجلال نے پھر بھی ان پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی تاکید فرمائی، اور فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ رکھو جو ہمیشہ زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنی، اس ذات پر بھروسہ رکھو۔ دیکھیں نا کیسا ایک تعلق ہے اور کیسا ربط ہے قرآن کریم میں۔ پہلے رزق دینے کی خبر دی، پھر اس کا وعدہ کیا، پھر اس کو اپنے ذمہ کرم پر لیا، اور اس کے بعد پھر ذمہ کرم پر لینے کے بعد قسم ارشاد فرمائی، اور قسم کے بعد
اب فرمایا کہ اتنی میں نے پکی بات کی ہے، اب تو تمہیں چاہیے کہ مجھ پر بھروسہ کرو، اب تو رزق کے معاملے میں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تمہیں۔ ایک جگہ پر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ کہیں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اتنی تاکیدوں کے بعد جو شخص اللہ پر بھروسہ نہ کرے، اس کے وعدے اور وعیدوں پر یقین نہ رکھے، تو پھر ظاہری بات ہے وہ مصیبتوں میں ہی پڑے گا۔ وہ ظاہری بات ہے وہ بندہ جو ہے وہ بے یقینی کی وجہ سے مصیبتوں میں ہی گرفتار ہوگا، اور کیا بنے گا اس کا۔ تو قرآن کریم نے ہمیں پہلے ہی توکل کا حکم دیا ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یقین کی کمزوری بندے کو جو ہے نا وہ ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ یقین کی کمزوری بندے کو کسی در کا نہیں چھوڑتی۔ اللہ اکبر۔ ایک کفن چور نوجوان حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا، اس نے توبہ کی، تو آپ نے اس سے پوچھا بھائی بتا تو نے کفن چوری کیے ہیں تو نے کیا معاملات دیکھے دنیا میں، قبروں کے حالات جو ہیں اس میں تو نے کیا کچھ دیکھا، کچھ عجیب و غریب کچھ واقعات سناؤ۔ تو وہ نوجوان عرض کرنے لگا، اس نے کہا میں نے 1000 قبریں کھودی، 1000 مردوں کے کفن چوری کیے، تو میں نے دیکھا کہ ان 1000 قبروں میں سے 2 کے سوا باقی سب کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے ہیں۔ صرف 2 بندے تھے، ان کے چہرے قبلے کی طرف تھے، باقی سب کے سب قبلے سے پھرے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا رزق کے معاملے میں اللہ پر بدگمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہرے قبلے سے پھیر دیے، کہ وہ رزق کے معاملے میں اللہ پر بدگمانی کرتے تھے۔ وہ بدگمانی کیا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے، یہ نہیں کروں گا تو بھوکا مر جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ بن جائے گا۔ اور بھائی جب رزق کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے تو بدگمانی کیسی؟ تب تو اللہ رب ذوالجلال پر توکل ہی کرنا چاہیے۔ اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ ہمارے اکابرین کے طریقہ کار، ان کے اصول، ان کے انداز، اور پھر ہاں یہ بھی ہے کہ توکل کے راستے پر چلتے ہوئے ایک مرتبہ بندے کو اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، اور اس کی آزمائش ہوتی ہے پوری کی پوری۔ جب بندہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ سارے راستے کھول دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانہ میں سفر کے دوران میں نے ایک مسجد میں قیام کیا، اور وہ مسجد ایسی تھی جو آبادی سے بہت دور تھی، جنگل بیابان میں۔ راستے پر مسافروں کے لیے مسجدیں پہلے دور میں بنائی جاتی تھی نا، تو لوگ وہاں آ کر نماز پڑھتے تھے، یا مسافر کبھی اگر ٹھہرنا ہوتا تو مسجد میں قیام کر لیتے تھے ضرورت کی بنیاد پر۔ تو یہ مسجد آبادی سے اسی طرح دور تھی، کسی راستے پر تھی۔ اب فرماتے ہیں میرے پاس کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی توشہ نہیں تھا۔ تو شیطان نے مجھے یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ مسجد آبادی سے بہت دور ہے، یہاں نہ رات ٹھہرو، یہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا، آبادی میں چلے جاؤ، آبادی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ کھانے پینے کو آپ کو مل جائے گا، یہاں نہ ٹھہرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ خیال مجھے آیا تو میں نے اپنے آپ سے کہا میں یہیں رہوں گا اور اللہ کی قسم حلوے کے سوا کچھ نہیں کھاؤں گا۔
رہنا بھی یہاں ہے، کھانا بھی حلوہ ہے۔ پرانا زمانہ تھا، حلوہ جو ہے وہ بہت اہم ترین غذا سمجھا جاتا تھا۔ ان کا رہنا بھی یہاں ہے اور کھانا بھی حلوہ ہے، اس کے سوا اور کچھ کھانا بھی نہیں، قسم بھی کھا لی اس پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور قسم کھائی، آپ حیران ہو جائیں گے سن کر۔ وہ کہا حلوہ بھی اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کوئی اس کے لقمے میرے منہ میں نہیں ڈالے گا۔ رہنا بھی یہاں ہے، کھانا بھی حلوہ ہے، کھانا بھی اس وقت تک نہیں جب تک کوئی لقمے میرے منہ میں نہیں ڈالتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز ادا کی، مسجد کا دروازہ بند کیا، تو اندر میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رات کا ابتدائی حصہ گزرا تو اچانک مسجد کے دروازے پر کسی نے دستک دی، مسجد کا دروازہ بجا۔ تو فرماتے ہیں کہ آنے والے کے پاس چراغ بھی تھا، اس نے جو ہے نا وہ دروازہ پہلے تو آہستہ کھٹکھٹایا، پھر زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے ایک بڑھیا تھی جس کے ساتھ ایک نوجوان تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک حلوے سے بھرا ہوا تھال تھا، اور وہ آ کر مجھے کہنے لگی کہ یہ نوجوان میرا بیٹا ہے، میں نے یہ حلوہ اس کے لیے تیار کر کے رکھا تھا، مگر دوران گفتگو اس نے قسم کھا لی کہ یہ حلوہ میں اکیلا نہیں کھاؤں گا جب تک کوئی مسافر میرے ساتھ آ کر مل کر نہ کھائے۔ تو وہ حلوہ لے کر تو آپ کے پاس لے آئیں، کہتی ہیں میں نے اس لیے مجھے پتا چلا آپ اس مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو میں اس کو لے آئی اس کے ساتھ تاکہ یہ آپ کے ساتھ حلوہ کھا لے اور اس کی قسم پوری ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ بات کر رہی تھی تو بات کرتے کرتے اس نے مجھ سے کہا، اس نے کہا ایسے کرو تم بھی کھاؤ تاکہ میرا بیٹا بھی کھا لے، کیونکہ میں نے اس لیے بنایا۔ اور پھر میرے کہے کے بغیر اس عورت نے خود لقمہ لقمہ کر کے میرے منہ میں ڈالا، لقمہ لقمہ کر کے مجھے کھلایا۔ تو بزرگوں کے یہ عقائد تھے، ہمارے بزرگوں کے، ان کا توکل اتنا مضبوط تھا، وہ اللہ کی ذات پر ایسا کامل بھروسہ رکھتے تھے۔ دیکھیے نا، دل میں خیال پیدا ہوا آبادی کی مسجد میں چلے جاؤ، انہوں نے کہا نہیں آبادی میں نہیں جانا، رہنا بھی یہاں ہے، کھانا بھی حلوہ ہے، وہ بھی کسی کے ہاتھ سے۔ تو کیا اللہ نے نہیں کھلایا ان کو؟ کھلا دیا نا۔ یہ توکل ہے، یہ توکل ہے جو بندے کو یہاں تک لے جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے نا کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ میرا بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا اس کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہوں۔ تو جب ہم اس کے بارے میں یہ سوچ لیں گے کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں، بغیر اسباب کے بھی دیتا ہے، ہمارا یقین یہ ہو جائے گا۔ اور ایک مرتبہ ہلانے کے لیے دنیا آئے گی کہ اپنے جو ہے نا یقین سے ہل جائیں، اور ہلے نہیں، اس پر قائم رہے، تو پھر ویسا ہی ہوگا جیسا آپ نے سوچا ہوگا۔ آپ نے یقین پر قائم رہنا نا۔ کوئی چیز اگر کوئی خریدتا ہے تو اسے چیک کر کے لیتا ہے، یہ کچی ہے یا پکی ہے۔ تو جب خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو وہاں بھی چیک کر کے لیں گے، کچے ہیں یہ پکے ہیں۔ آزمائش ہوگی نا۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، تم کیا یہ سمجھتے ہو ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ نہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صبر آزمایا ہے، نہ تمہاری کوشش اور جہاد آزمایا۔ تو تمہاری پہلے آزمائش ہوگی، اس کے بعد تم جنت میں جاؤ گے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بیچنا ہے تو پہلے آزمائش ہوگی، اس کے لیے تیار رہنا۔ لیکن توکل میں اگر کوئی بندہ اپنے قائم رہ گیا اور اپنے مقصود پہ مضبوطی کے ساتھ جمع رہا تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اس کے شامل حال ضرور ہوگی
اور اس کا بیڑا یہاں بھی پار ہوگا، آخرت میں بھی پار ہوگا۔ تو توکل بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔